علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہے، ایک مزاحیہ پروگرام میں انٹرویو عمران خان صاحب کا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی مزاحیہ فنکاروں کے ساتھ ملاقات۔ ٹک ٹاکرز بیسیکلی وہ ایک مزاح کی نئی شکل ہے، چھوٹے چھوٹے مختصر ٹائم میں بڑی بات کر جانا، مزاح میں، اشاروں میں، کنائیوں میں بات سمجھا جانا، یہ ٹک ٹاکرز کا کمال ہے۔ اور ٹک ٹاکر جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بات پھیلانے کا میڈیم ہے۔ اگر اس میں ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو ٹویٹر وغیرہ پر بات، لیکن وہ سنجیدہ ہوتی ہے، لیکن بات اثر رکھتی ہے جو مزاح میں کی جائے۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹک ٹاکر سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے پاکستان میں سب سے بڑا مزاحیہ پروگرام کرنے والے صحافی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اینکر بھی ہیں، لیکن ان کی شناخت جو ہے وہ ہے کہ وہ کامیڈین ہیں، کامیڈی پروگرام کرتے ہیں، خوبصورت طریقے سے جملے بناتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ ان کے نظریے سے آپ کو یا ان کی باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ان کے کامیڈین ہونے میں، اب کامیڈین کا جو اردو ترجمہ میں نہیں کر رہا کیونکہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مطلب لوگ جو ہے وہ اس طرح کی جو فنکاروں کو عزت ہی نہیں دیتے، تو بہرحال وہ کامیڈین وہ جس طرح اپنی بات پہنچاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو ان کا یہ کمال ہے۔ تو کامیڈین وہ اپنے ایک وہ قطع متفق کا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کامیڈین نہیں ہے، وہ کامیڈین ہے اور بہت اچھے کامیڈین ہیں۔ انہوں نے مزاح کو ایک نئی شکل دی پاکستان میں۔ کم از کم پاکستان کا جو میڈیا سارا دن سیاست 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 بھرمار ہوئی ہوتی تھی، تو وہاں پر انہوں نے 4 جو ہے وہ کامیڈین بٹھائے، الحمرہ اسے اٹھا کر انہوں نے 4 وہاں پر بٹھا دیے، کوئی گانے والے 5 10 15 سامنے لوگ بٹھا دیے، اور پھر ایک اچھا سا پروگرام بنایا، اور پھر وہ جیو پر بھی چلتے رہے، اس کے بعد ایکسپریس پر رہے، دنیا پر رہے، دنیا سے میرا خیال انہوں نے آغاز کیا تھا۔ تو ایک اچھے کامیڈین ہیں آفتاب اقبال صاحب، اور عمران خان صاحب کے مداح بھی ہیں اور اعلانیہ مداح ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب کا ہے انٹرویو اور ٹک ٹاکر سے ملاقات۔ آفتاب اقبال کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو اب ان سے بندہ اگر ان کا وہ بال کی کھال اتارنا چاہے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کھال اتر جاتی ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ بہت سی باتیں خان صاحب نے ایسی کی ہیں جو بالکل نرا سفید جھوٹ ہے۔ اب ظاہر ہے سامنے اگر کوئی صحافی بیٹھا ہوتا تو وہ کاؤنٹر کوسچن کرتا، مطلب فرض کر لیجئے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے کبھی عدلیہ میں مداخلت نہیں کی، میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر کاؤنٹر کوسچن ہوتا، یا پھر امریکی پالیسی، امریکی ٹرمپ میری بہت عزت کرتا تھا، تو ٹرمپ آپ کی تو عزت کرتا تھا، ٹرمپ پاکستان کی عزت کرتا تھا کیا؟ ٹرمپ مسلمانوں کی عزت کرتا تھا کیا؟ لیکن کیونکہ وہ جو ایک آفتاب اقبال صاحب ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن بات ہو رہی ہے ان کے کنڈکٹ کی، وہاں پر جو بات کر رہے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب آپ سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، جی بالکل اس بات سے اتفاق ہے، سکندر اعظم سے ملا دیا، بھٹو کی پاپولرٹی سے زیادہ آج آپ کی پاپولرٹی ہے، یہ باتیں کی، ان کو لگتا ہے بالکل ٹھیک لگتا ہوگا ان کو، ان کی مطلب رائے ہے۔ میں آؤں گا انٹرویو کے کانٹینٹ کے اوپر، لیکن پہلے ٹک ٹاکر سے ملاقات جو عمران خان صاحب نے کی ہے۔ لیکن اچھا انٹرویو جو ہے اس میں عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے قتل کرنے کی سازش کہاں ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کو کنٹینیو کیوں رکھنا چاہ رہے تھے، سردیوں میں ایسا کیا تھا بھئی، سردیاں میں چاہتا تھا کہ فیض حمید کے ساتھ سردیاں نکالوں۔ اب یہ جو جملہ تھا اس پر ٹک ٹاکرز نے یا اس پر میمز بھی بنی، لیکن سنجیدہ معاملہ ہے کہ سردیوں میں ایسا کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا جواب، اس پر عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں چاہتے تھے سردیاں گزارے ان کے ساتھ۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سازش کا الزام لگا رہے ہیں نا، امریکی سازش کا، تو وہ جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی سازش ہے، ثابت ہو گیا کہ امریکی سازش ہے، آج وہ خود وہی کر رہے ہیں، یعنی آج کی حکومت کے خلاف ان کی لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ کیا کر رہی ہے، وہ دنیا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، حکومت کے خلاف انہوں نے یہ بات مانی ہے، تسلیم کی ہے۔ ان سارے مدوں پر، ان ساری معاملات پر بات ہوگی آگے چل کر۔ پہلے جو ٹک ٹاکرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ٹک ٹاکرز چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے۔ میں ٹک ٹاکرز کو بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ وہ ایک جملہ وہ جو لکھتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، آج میں نے دیکھا ٹک ٹاک کسی دوست نے شیئر کیا ہوا تھا، وہ ایک بندہ آتا ہے، ایک بندہ توے پہ روٹیاں لگا رہا ہے
اور دو تین سامنے لوگ کھڑے ہوئے اور ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے دو میریاں لائیں، وہ دو لگا دیتا چپیڑیں اس کو منہ پر، وہ حیران ہو کر دیکھتا. مطلب یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ایک جملے میں بہت بڑا مذاق کر جانا. عمران خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں، تو اس کے بعد پھر ٹک ٹاکرس نے خان صاحب ان گھبرائی ہے. یا پھر ایک بندہ جس نے وہ اپنے دروازے پر کھلے ہو کر دروازہ کھول کر کہتا ہے ہاں جی میں پایا سی عمران خان ووٹ میں پایا سی، اور پھر جوتوں کی برسات ہو جاتی ہے. یہ ایک جملے میں 30-40 سیکنڈ میں بڑا میسج دے دینا. بلاول بھٹو نے کہا تھا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس پر کیا کیا جملے بنے تھے، کس طرح کی لوگوں نے مزاحیہ وہ ایک لوگوں کو انٹرٹین کیا تھا. یہ ان کا کام ایک ٹک ٹاکرز کا. اور وہ بہت سے ایسے ہیں جو غیر جانبدار ٹک ٹاکر، جو نیوٹرل ٹک ٹاکر. نیوٹرل عمران خان صاحب کے لیے ایک تانا بن گیا. اب عمران خان صاحب وہ فوج کے لیے تانا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیوٹرل ٹک ٹاکرز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پولیٹیکل ایفیلیشنس ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک ٹک ٹاکر تھا اپنا، جس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں، ہیلدی سے گجرانوالا کے، جن کے ساتھ مریم نواز نے پچھلے دنوں پھر ملاقات بھی کی اور ان کو اعزازات سے بھی نوازا. اور پھر پچھلے دنوں مریم نواز نے بھی ملاقات کی ٹک ٹاکرز کے ساتھ. مریم نواز کو فالو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھی ٹک ٹاکر سے ملاقات کروں. مریم نواز صاحبہ نے ٹک ٹاکرز کو اسائن کیا ہوگا کہ جی عمران خان صاحب کی ایسی تیسی پھیرو، اس طرح پھیرو. عمران خان صاحب نے ٹک ٹاکر کو اسائنمنٹ دی کہ جی آپ نے میرا بیانیہ کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. آپ نے مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، ان کی ہم سندھی میں کہتے ہیں مٹی پلید کرنا. ان کی مٹی پلید کیسے کریں گے آپ؟ ان کو کیسے آپ بدنام کریں گے؟ وہ عمران خان صاحب کو تو کیونکہ خود بھی عمران خان جملے تو بہت اچھے بنا لیتے ہیں، فکرے اچھے کس لیتے ہیں، تو انہوں نے خود بھی اپنے کوئی جملے ان کو لکھ کر دیے ہوں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے اندر جو ان کے ترجمان ہیں، وہ مجھے تو ہمیشہ یہ انفارمیشن ملی ہے اور کبھی اس کی تردید نہیں ہوئی کہ وہ کسی کو جتنی بڑی گالی دیتے عمران خان صاحب ان کو لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ کہنا ہے اب آپ نے جملہ، یہ اب کہنا ہے. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اب اس کو عمران خان صاحب خود پھیلا رہے اور فوج کی جگہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جب فوج کا ذکر آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں میں نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا، میں نے نیوٹرلز سے مشورہ لیا تھا، نیوٹرل سے مجھے روس جانے کا مشورہ دیا تھا کہ جی روس جاؤ. تو ٹک ٹاکر سے ملاقات کو ٹک ٹاکرز چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بالکل بھی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. جتنی امپورٹنٹ پاکستان کے ہر فرد کی، ہر شہری کی، ہر سیاستدان کی، ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے نا، الگ الگ کام ہے. مطلب لطیف منو ہو گیا، پرانے ہمارے زمانے کے جو جتنے بھی ہمارے مزاحیہ فنکار ہوتے تھے ان کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے نا، ان کی جگہ یہ آئے. ریپلیس تو نہیں کیا لیکن ان کی جگہ آئے. لوگوں کے پاس وقت تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں اپنی یہ بات کر جاتے ہیں. تو لہٰذا میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹک ٹاکرز کو میں چھوٹے لوگ سمجھتا ہوں، بالکل بھی نہیں. لیکن گراوٹ ہے سیاست کی. ایک زمانہ تھا کہ جب سیاستدان پاکستان کے اخبارات کے مدیران سے بلا تفریق ملتے تھے، سیاسی لیڈر، ان کو یہ نہیں فرق پڑتا ہوتا تھا، بینظیر بھٹو کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ جنگ گروپ سارا دن ان کی کردار کشی کر رہا ہوتا تھا، لیکن جنگ گروپ کے مدیران سے ملنا، جنگ گروپ کے صحافیوں سے ملنا، جنگ گروپ کے بڑے بڑے کالمسٹ سے ملنا، یہ سب تمام اخبارات سے ملنا. نواز شریف صاحب اسی طرح وہ بھی بڑے بڑے صحافیوں سے، بڑے بڑے مدبروں سے ملا کرتے تھے. پوری لیڈرشپ پاکستان کی بار کاؤنسلس میں جا کے بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ بات کرنا، کالمسٹ کے ساتھ بات کرنا، اکنامسٹ سے بات کرنا، اسکالر سے، دانشوروں سے، اساتذہ سے، پروفیسر سے، ہر شعبے کی کریم جو ہوتی تھی سیاستدان ان کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتے تھے. لیبر یونین کے لیڈران سے ملاقاتیں کرنا. اب معاملہ کہاں پر آ پہنچا ہوا ہے؟ ٹک ٹاکر سے ملاقات کرنا، کیونکہ ہم نے سیاست کو مذاق بنا دیا ہوا ہے. کامیڈینس کے شو میں جا کر انٹرویو دینا، کیونکہ ہمیں سوالوں کے جواب دینا نہیں آتے. سوال کرنے والا اپنی پارٹی کا بندہ، وہ کیا ناصف گورو، اس نے سوال کیا تھا راولپنڈی کنونشن میں اور عمران خان کے سامنے اس کو کٹ پڑ گئی تھی. سخت سوال تھا. سوال کیا تھا صحافی نے وہاں پر چارسدہ میں یا کے پی کے میں عمران خان صاحب سے کہ کہاں گری ہیں دیواریں، کہاں بنی ہے یونیورسٹیز. وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، گورنر ہاؤس تو وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے، تو آپ کے وعدے تو ہے وہ تو پورے نہیں ہوئے. یہ سوال تھا. اس سوال پر عمران خان صاحب آگ بگولا ہو گئے، جاتے جاتے بڑبڑاتے گئے اور کہتے گئے اس کو اپنا وہ جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ، کس نے بلایا تھا اس صحافی کو؟ وہ صحافی بعد میں پھر آصف یوسف زئی، میرا خیال ہے عارف یوسف زئی، وہ بعد میں پھر سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی وہاں پر ہوا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا. عمران خان صاحب سے کوئی بندہ سخت سوال کرے، دوسری بار وہ ان کی وزیر اعظم بننے کے بعد، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا،
تب یہ پوچھتے تھے کہ آپ کس ٹی وی چینل سے ہیں آپ، اچھا تو آپ اس وجہ سے، اچھا یہ کام آج کل مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، ARY کا مائک اٹھوا رہی ہیں، یہ کر رہی، یہ سیاستدانوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ ایک بار بلاول بھٹو نے غلطی کی تھی، نئے نئے سیاست میں آئے تھے، وہ ہوشو شیدی کی مزار پر گئے تھے، ہوشو شہید کی، وہاں پر سما کا مائک پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا سما کا مائک اٹھا لیں۔ بالکل یہ انتہائی یہ غلط چیزیں ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو میرے دماغ میں آ رہا ہے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کی عزت کی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ خود بھی تو اپنی عزت کروائے نا۔ اب معاملہ ہے کہاں، اب وہ عمران خان سکندر اعظم سے بڑے لیڈر پتہ نہیں کس کس کے نام لے رہے تھے، آفتاب اقبال صاحب، تو آفتاب اقبال سے پہلے وہ ٹک ٹاکرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹک ٹاکر سے ملاقات کر رہے تھے، ان کو ایجنڈا بتا رہے تھے میرا ایجنڈا کیا ہے، ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یار ٹک ٹاکر سے چھوٹے چھوٹے فنکار ہیں، ان کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ ان کی سپورٹ کریں، جو بھی حکومت آئے وہ اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ کی جاتی ہے، جو بھی حکومت آئے۔ ہاں جو غیر اخلاقی باتیں کرتا ہے، غیر مہذب باتیں کرے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ورنہ تو خوبصورت باتیں کرتے ہیں، 30 سیکنڈ کی بات میں بندہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک معاملہ یہ، اب دوسرا عمران خان صاحب کا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ انٹرویو، ایک مزاحیہ فنکار کے ساتھ سنجیدہ انٹرویو، سنجیدہ باتیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تو ہیں آفتاب اقبال صاحب، اور انہوں نے ظاہر آغاز تو صحافت سے کیا تھا، لیکن اب ان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ ایک مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں۔ ان کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جو باتیں بڑی بڑی کی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نیوٹرل کیوں لفظ لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور نیوٹرل عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو پھر وہ جہاں جب فوج یا آرمی چیف صاحب کا ذکر آتا ہے قمر جاوید باجوہ کا، تو وہاں نیوٹرل لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب اس کا جواب عمران خان صاحب کا انداز دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کے لیے چیری بلاسم، آصف زرداری کے لیے سب سے بڑی بیماری، نواز شریف کے لیے بھگوڑا، مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل۔ اسی طرح انہوں نے فوج کی تضحیک کرنے کا ایک پراپر ایک ایجنڈا عمران خان صاحب کا، فوج کی سیاست میں مداخلت کے ہم ہمیشہ ناقد رہے ہیں، رہیں گے۔ اب بھی جب مشرف کے معاملے کو لے کر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ادارے کا فیصلہ ہے کہ جی ادارہ چاہتا ہے کہ مشرف کو پاکستان لایا جائے، تو ہم اس فیصلے کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی، مشرف آئین شکن ہے، مشرف کو پاکستان لانے کا فیصلہ اگر فوج کرتی ہے تو فوج آئین شکن کا ساتھ دے رہی ہے، تو فوج کے پولیٹیکل کردار پر تو تنقید کی ہے، کریں گے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کھڑے ہو کے ایک دن کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اس کے بعد جب فوج کا ذکر آئے تو پھر کہے نیوٹرل۔ دو باتیں انہوں نے کی ہیں اس انٹرویو میں۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے جب میرے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی تو میں نے نیوٹرلز کو بتا دیا تھا خود بھی، اور شوکت ترین کو بھی بھیجا تھا کہ جی نیوٹرلز کو جا کر سمجھائیں کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان آگے نکل چکا ہوا ہے، ہم پاکستان کی معیشت ٹھیک کر چکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا نیوٹرلز کو سمجھائے، لیکن نیوٹرلز نہیں سمجھے، یعنی نیوٹرلز نے سازش کا ساتھ دیا، اور نیوٹرل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور نیوٹرل وہ جانور کو کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اللہ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دو جملوں کے بعد اب جہاں فوج کا ذکر آتا ہے، یہ معاملہ تھا سازش کا، چلیں سازش کے معاملے میں چلیں، ان کو غصہ ہے کہ فوج نے سازش ناکام بنانے کے لیے یا تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہ ڈلوانے کے لیے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یعنی ان کا ساتھ نہیں دیا، پولیٹیکل ساتھ نہیں دیا، تو چلیں ان کو غصہ ہے۔ روس کے معاملے پر وہ کہتے ہیں کہ جی روس، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روس جنگ کرے گا، میں تو جا رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا، اور میں وہاں گیا تو جنگ چھڑ گئی۔ حالانکہ دنیا جہان کا میڈیا یہ جو ٹینشن تھی، اس کا جو تناؤ تھا روس اور یوکرین میں، اس پہ تو روزانہ ایک ہر چیز کسی کو لگ رہا تھا کہ جی جنگ ہوئی کہ ہوئی، جس طرح پیوٹن کی سٹیٹمنٹس تھیں، جس طرح روسی فوج نے اپنا پیش قدمیاں کی تھی، تو اس میں کوئی بھی ایسا بندہ جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ جنگ نہیں لگے گی، ہر بندے ہر میڈیا پر CNN BBC دنیا جہان کا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ اب جنگ چھڑی کہ اب جنگ چھڑی، کیونکہ یوکرین بھی باز نہیں آ رہا تھا، روس بھی اپنی طاقت کے بل پہ تھا کہ جی میں روس ہوں، میں ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ یوکرین والے کہہ رہے تھے نہیں جی آپ تم پیوٹن ہو تو ہم بھی کم نہیں ہیں تم سے، تو جنگ کا تو ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں وہاں گیا تو جنگ چھڑ گئی، تو یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جب یہ تناؤ تھا تو میں نے نیوٹرلز سے بھی پوچھا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہاں نیوٹرل لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تضحیک کرنا۔ نیوٹرل سے بھی پوچھا، پھر انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں اب ہم
جو ہے وہ ملتوی نہیں کر سکتے، منسوخ نہیں کر سکتے دورہ، ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، ہم نے تیل خریدنا تھا، ہم نے خوراک خریدنی تھی، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ جی روس کے ساتھ ہم انگیج کریں گے۔ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ میں نیوٹرل رہے، بلاول نے کہا، امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہماری پالیسی، ریاست کی پالیسی وہی ہے جو عمران خان نے کہا تھا، ہم نیوٹرل ہیں اس معاملے میں، اس جنگ میں۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں نیوٹرل کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی نیوٹرل، فوج کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں نیوٹرل سے مشورہ کیا تھا، یعنی آرمی چیف ہوں گے اس وقت، جو باقی سربراہان ہوں گے، سروسز چیف ہوں گے، ان سے مشورہ کیا ہوگا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لفظ کے لیے نیوٹرل کا لفظ استعمال کریں عمران خان صاحب۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو میں بہتر جانتا ہوں، میں ان کی سائیکی کو جانتا ہوں، اور ٹرمپ میری بہت عزت کرتا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ میرے تعلقات بھی اچھے تھے۔ اگر آپ امریکنز کی سائیکی جانتے تو پھر ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے آپ کی عزت نہیں کی تھی، ٹرمپ نے پاکستان کو عزت نہیں دی تھی، ٹرمپ نے پاکستان کو ٹکے ٹوکری کرنے کی کوشش کی ہر ممکن ہر جگہ پر، اور ٹرمپ کی یاری انڈیا کے ساتھ زیادہ تھی، پاکستان کو تو وہ گھاس بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ ٹرمپ کا تو دور اٹھا لیں، کیونکہ ٹرمپ تو وہ تھا اپنا مسلم مخالف، جس اسلامو فوبیا کا جھنڈا لے کر آپ چل رہے تھے اسلامی فوبیوں کے خلاف، وہ تو ٹرمپ، اس کا تو سب سے بڑا علم بردار تو وہ تھا اسلامو فوبیا کا۔ تو مطلب عجیب سائیکی، آپ سمجھ رہے تھے ان کی سائیکی۔ یہ ایک الگ سے بات۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق سوال ہوا کہ جی سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو چین اور ترکی نے بلایا ہے دورے پر، چین نے بلایا دورے پر، تو یہ تو بڑی کامیابی ہے آپ کی، اگر چین نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دعوت دی ہے تو عمران خان، ہاں جی بالکل بالکل جی، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے چند دن کی مہمان ہے، یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، لہٰذا اس لیے ہمارے ساتھ انگیج کر رہی ہے۔ ترکی نے بھی ہمیں دعوت دی ہے۔ اب چین جو ہے، چین کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، چین والے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کو بھی بلاتے ہیں، چین والے اپنا کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، چین کی کمیونسٹ پارٹی ان کو بلاتی رہتی ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پر مہمان، یہاں کے صحافی جاتے ہیں، مختلف وفود جاتے ہیں۔ چین تو پاکستان کے ساتھ اس طرح انگیجمنٹ رکھتا ہے ہمیشہ، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ شاہ محمود قریشی کو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جب یہ بات کریں تو ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف سازش اس لیے بھی ثابت ہوتی ہے کہ امریکی سازش ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکی سفیر مریم نواز سے، بلاول بھٹو سے، شہباز شریف سے، آصف زرداری سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ امریکی جو سفارتکار ہے، سفیر تو تھے نہیں، امریکی سفارت خانے کے لوگ، امریکی قونصل جنرل جو ہے ملاقاتیں کر رہے تھے، برطانیہ والے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کے خلاف، کیونکہ وہ سازش جو تھی امریکی سازش تھی۔ اور بھائی یہ انگیجمنٹس ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت کسی بھی ملک کی حکومت کے ساتھ صرف انگیج نہیں رکھتی، وہ پلس لینے کے لیے تمام طبقات کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں۔ یہاں امریکن کونسلیٹ والے جو ہیں کراچی میں، وہاں پر جو سندھی کلچر ڈے ہوتا ہے اس کے لیے میسیج کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو خیر سارے کلچرل ڈے ہمارے ماشاءاللہ منائے جا رہے ہیں، سندھی کلچرل ڈے، بلوچی کلچر ڈے، پنجابی کلچر ڈے، سرائکی کلچر ڈے، کشمیری کلچر ڈے، سارے منائے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کے اوپر انہوں نے میسیجز دینے ہوتے ہیں، وہ اب انگیج رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، اس بیانیے کی پیٹھ میں خود ہی خنجر گھونپ دیا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو چین نے اس لیے بلایا ہے کہ چین اس حکومت کو سمجھتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے یا گھر چلی جائے گی، اور ترکی بھی یہ سمجھتا ہے اس حکومت کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، دوسری چیز معاملہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کا۔ خرم دستگیر صاحب نے طلعت حسین کے انٹرویو میں کہا کہ جی ہمیں اس لیے بھی ہمیں آنا پڑا کیونکہ دو چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر ہمارے خلاف جھوٹے سچے مقدمے بنا کر ہمیں نااہل کر دیتے اور پھر 10 سال بیٹھتے، یہ ان کا منصوبہ تھا، اس لیے پھر ہم نے تحریک عدم اعتماد لائی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، یہ خبر میں نے جب تحریک عدم اعتماد پر نواز شریف صاحب راضی ہوئے تھے تو اسی دن ہی میں نے یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آرمی چیف بنائیں گے جنرل فیض حمید صاحب کو۔ اسی لیے نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے اور ایک بار کٹی کٹا نکل جائے، لوگ دیکھ لیں کہ جناب یہ نواز شریف نے کہا تھا نا کہ قوم اس نمونے کو دیکھ لے، ہم نہیں اس کو بدلنا چاہیں گے، لیکن اس نقطے پر آ کر نواز شریف کو لگا کہ نہیں، اگر آرمی چیف فیض حمید صاحب آ گئے تو پھر حالات تو کہتے جی اپنا خرم دستگیر نے سچ بولا ہے۔ بھائی یہ سچ تو پوری قوم سر عام بول رہی تھی، ہر کسی نے پوری قوم کو پتا تھا اور سب لوگ سر عام یہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا نہیں چاہ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ فیض حمید کے ساتھ میں سردیاں نکالوں کیونکہ
مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس لیے میں نے اپنا فیض حمید کو برقرار رکھنا چاہتا تاکہ اس سازش کو ناکام بناؤں. اور فیض حمید کے ساتھ میرے تعلقات اچھے اس لیے تھے کیونکہ فیض حمید براہ راست میرے ماتحت تھے. وزیر اعظم کیونکہ ISI جو ہے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ میری روزانہ انٹریکشن بھی مطلب ایک ریگولر ایک انٹریکشن تھی. اور کسی جنرل کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کسی کو میں جانتا نہیں تھا. میں فوج میں، عدلیہ میں، کسی ادارے میں، پولیس میں، کسی ادارے میں مداخلت نہیں کرتا تھا. اچھا، جنرل فیض حمید صاحب کا تو انہوں نے بتا دیا اپنے تعلق کی وجہ، لیکن یہ جو بات جو جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب کہ میں نے کبھی عدلیہ میں مداخلت نہیں کی، ابھی تازہ غلطی پر پشیمانی کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. کون سی؟ جنرل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی. عدلیہ میں مداخلت عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مداخلت کی ہر ممکن کوشش کی ہے. پنجاب میں ہر 5ویں دن، ہر مہینے، دوسرے مہینے IG اور چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے رہے. مداخلت کس چیز کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں مداخلت؟ تو بہرحال ایک یہ چیز انہوں نے کی. اچھا، دوسرا معاملہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے مقدمات نہیں بنائے کسی کے خلاف، میں دیکھ لوں گا، میں رلاؤں گا. اور جو DGFIA بشیر میمن صاحب ان کو گھسیٹے عدالتوں میں. وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے بلایا، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، خواجہ آصف، خورشید شاہ سب کو اندر کر دو اور فیض حمید کو گرفتار کرو. عمران خان نے کہا آپ گھسیٹے ان کو. آپ نے تو سیاستدانوں کو رلانے کا اعلان کیا، آپ نے مقدمات بنوائے، آپ نے چیئرمین نیب، اچھا مداخلت نہیں کرتا، چیئرمین نیب کی ویڈیو، اب تو وہ کردار بھی سامنے آ گئی جنہوں نے آپ کو ویڈیو دی تھی. انہوں نے ویڈیو دی تھی انصاف کے لیے اور آپ نے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر دی. مداخلت کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ تو مداخلت اور سازش کا فرق آپ کو پتہ ہوگا، بہتر پتہ ہے. بلکہ مداخلت والی تو وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے اس کی، وہ کیا نام ہے ان کا، فیصل جاوید صاحب کی. وہ مداخلت قوالی کے اسٹائل میں جو سمجھا رہے تھے، لوگ بھی بڑے کمال ہیں. یہ ہوتے ہیں ٹک ٹاکر جن کے ساتھ عمران خان صاحب ملے تھے. تو اچھا، اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کا سردیاں نکالنے والی بات بھی ہو گئی. ہاں، ایئر کنڈیشن نکال دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آپ نے سنا ہی ہوا ہے. اچھا، دوسرا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ان کو لگا کہ جی میں جو ہے وہ مجھے نکال لیں گے اور قوم نہیں نکلے گی، قوم مٹھائیاں بانٹے گی، تو لوگ نکلے. اور جب ان کو لگا کہ یار یہ میں تو سنبھالا نہیں جا رہا، تو پھر بند کمرے میں میرے قتل کی سازش ہوئی. اب بند کمرے میں کس نے سازش کی؟ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہاں وہ تو پتہ ہے جی، بالکل آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کو بلٹ پروف جیکٹ پہننی چاہیے، بم پروف آپ کا کنٹینر ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات کر دینا انٹرویو کرنے والے کا کہ جی دیکھیں آپ کی مقبولیت بھٹو کی مقبولیت سے بہت زیادہ ہے اور آپ جو ہے وہ سکندر اعظم کی طرح دکھتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ تاریخ کا تو ان کو بہت خوبصورت پتہ ہے، وہ آفتاب اقبال صاحب کو. سوال سادہ عمران خان صاحب نے کئی چیزیں کی ہیں جن پر کراس کوسچننگ ہو سکتی تھی. اس معاملے پہ بند کمرے میں کس نے سازش کی سوال ہو سکتا تھا. اس معاملے پر کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کا کیا تعلق ہوتا ہے کسی دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کا، کسی ملک کے ساتھ، تو شاہ محمود قریشی کیا لینے جا رہے ہیں روس اور ترکی. یہ سوال ہو سکتا تھا، ہم اس میں کلیئر ہیں. لیکن سوال یہ کیا جا سکتا تھا عمران خان صاحب کے نیریٹو کو لے کر. ٹرمپ کے معاملے پر سوال ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ سوال نہیں ہونا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہی اس لیے ہیں کہ خوشامد کریں میری، مجھے دنیا کی تاریخ کا سیاستدان، سب سے بڑا سیاستدان، سب سے بڑی لیڈر مجھے ثابت کریں اس انٹرویو میں، اور مجھے کوئی کراس کوسچننگ نہ کریں. جو میں کہوں وہ سنیں، بالکل اسی طرح سنیں جس طرح مراد سعید میری بات سنتا ہے، بالکل اسی طرح سنیں جس طرح فیصل جاوید میری بات سنتا ہے، بالکل اسی طرح میرا انٹرویو ہوگا تو میں انٹرویو دوں گا. ورنہ دیکھیں عمران خان صاحب چند اینکرز جو کہ جن کی میرا خیال ہے گرومنگ ایز اے جرنلسٹ نہیں ہے، جو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جرنلسٹ رہے ہیں، ان کے علاوہ، اور وہ پھر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو انٹرویو نہیں دے رہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا عمران خان صاحب کا اور سیاست کا المیہ کہ اب ہماری پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں نظریات دینے والے، پاکستان کو مسائل سے نکالنے والے جو طبقات ہیں، جو مدبر ہیں، جو دانشور ہیں، جو اہل قلم ہیں، جو اہل عقل ہیں، جو اہل علم ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ٹک ٹاکر سے ملاقات کرتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں تو مزاحیہ پروگراموں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.